بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ چائے کا کپ تھامے اندر آئی۔ صوفے پر نائٹ سوٹ پہنے برہان شیخ کی نظر اس پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زہے نصیب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ برابر سے ریموٹ اٹھا کر بڑے سائز کا LED ٹی وی بند کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ 20 سال کی تھی اور سامنے بیٹھا شخص اس کی دگنی عمر کا تھا یا اس سے بھی بڑا، لیکن خود کو اس نے اب تک ایسا رکھا تھا کہ وہ اپنی عمر سے اچھا خاصا کم نظر آتا تھا۔ بلیک سلک کی نائٹ ڈریس اور کلائی میں برانڈز گھڑی پہنے وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ برہان شیخ نے اس کی مسکراہٹ بغور دیکھی۔ خیریت؟ ویسے ہی قاتل حسن ہے تمہارا۔ اس پر یہ ظالمانہ مسکراہٹ 5 سالوں میں پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا۔ ظالمانہ مسکراہٹ 5 سالوں میں پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لیتے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی، وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی رہی، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ 5 سال ہو گئے پر اب بھی تمہارے نخرے اور ضد ویسی ہی ہے، اور قسم سے یہی چیز مجھے تمہاری جانب بری طرح کھینچتی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہارے حسن کے سحر میں جکڑا رہتا ہوں۔ خود ہی آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے پہلو میں گرایا اور اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے وہ کافی گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ اچانک اس کے بال کھچے جب برہان شیخ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا جس میں تھوڑی چائے رہتی تھی، اور دوسرا ہاتھ اپنے گلے پر گیا۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ برہان شیخ بری طرح مچلتا اپنے گلے کو پکڑے دوہرا ہو گیا۔ آواز اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ پانی! صوفے سے زمین پر گرتا وہ بری طرح تڑپتے پانی مانگنے لگا۔ وہ اس کے قریب کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں چمک ابھری اور ہونٹ پھر سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نظر کھڑکی پر گئی۔ اسے یہاں سے جلد بھاگنا بھی تھا، کسی کے آنے سے پہلے، پر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ برہان شیخ کو تڑپ دے جیسے وہ ان 5 سالوں میں تڑپتی آئی تھی۔ وہ تو برہان شیخ کو بہت عبرتناک سزا دینا چاہتی تھی، پر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے لیٹا زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کرتے وہ منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک تڑپ کو دیکھ رہی تھی۔ دل نے شدت رگڑتی ایڑیاں ساکت ہو گئی۔ ہاتھ گلے سے لڑک کر زمین سے جا لگا۔ ہاتھ میں پہنی اعلیٰ برانڈ کی گھڑی میں اب بھی وقت چل رہا تھا، پر اسے پہننے والے کا وقت رک چکا تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا، میں لے آؤں گا، تم فکر مت کرو، بس اپنا خیال رکھو۔ مجھے میرے دونوں بیبی بالکل صحت مند چاہیے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ میرا خیال رکھنے کے لیے آپ ہیں اور امی ہیں، لیکن آپ کا خیال تو مجھے ہی رکھنا ہے نا۔ فون پر میٹھی سی آواز ابھری۔ وہ دل سے مسکرایا۔ ہاں تمہیں ہی رکھنا ہے، اور جب تک میں تمہارے پاس نہیں ہوں میرے بچوں کا خیال بھی تمہیں ہی رکھنا ہے۔ جب میں آ جاؤں گا تو میں ان کا خیال رکھوں گا اور تم میرا۔ بلوٹوتھ کان پر درست کرتے اس نے موڑ کاٹا۔ احتشام، آپ خوش تو ہیں نا؟ مومی، جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو نا بس خوشی سے پاگل ہونا رہتا ہے، ہنستے ہوئے کہا، اور دوسری طرف خاموشی رہی۔ کیا ہوا، خاموش ہو گئی؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ناراضگی سے پوچھا۔ توبہ توبہ، کیا میں اتنا گستاخ ہوں کہ اپنی مومی کا مذاق اڑاؤں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، مکمل کیا ہے تم نے مجھے، میری زندگی میں خوشیوں کی ڈھیری لگا دی ہے۔ سچ کہوں تو میں بہت خوش نصیب ہوں مومی، اگر تم نہ ہوتی تو۔ خیر جب ہو تو میں یہ کیوں سوچوں کہ تم نہ ہوتی تو۔ اچھا بس زیادہ مکھن نہ لگائیں، ویسے ہی 80 کلو وزن ہو گیا ہے میرا۔ آگے سے پھر ناراضگی کا اظہار ہوا۔ ہاں سچ کہوں تو تم مجھے گول مٹول بہت پیاری لگتی ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ تم 180 کلو کی ہو جاؤ۔ ہنستے ہوئے پھر چھیڑا۔ احتشام نے اپنے دانت بھینچتے آنکھیں چھوٹی کی۔ وہ تیز چیختی تھی اور بلوٹوتھ لگا ہونے کی وجہ سے وہ دور بھی نہ کر سکا۔ مذاق کر رہا تھا یار، لیکن اگر تم دوبارہ اس طرح چیخی نا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اچھا اب گھبراؤ مت، میں نے ہمارے بڑھاپے کی بہت رومانٹک پلاننگ کر رکھی ہے، اس سے پہلے نہیں مرنے والا۔ سننا چاہو گی؟ اپنے بچوں کی شادی کر کے ہم ورلڈ ٹور پر چلے جائیں گے، صرف تم اور میں اور ہماری محبت۔ احتشام، باقی پلاننگ بعد میں پلیز۔ ویسے بھی آپ یہ پلاننگ اتنی بار سنا چکے ہیں کہ مجھے حفظ ہو چکی ہے۔ ہاں اچھا، لیکن میں پھر بھی سناؤں گا۔ ایشو، ایک بات پوچھوں؟ اب کی بار بہت محبت اور سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا بات ہے مومی، اتنی محبت سے نام لے رہی ہو؟ کچھ اور بھی لیتے ہوئے آنا ہے کیا؟ شوخی سے پوچھا۔ ایشو میں سیریس ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے ایشو میں سیریس ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے پوچھو۔ ایشو، آپ نے کہا کہ آپ خوش ہیں، ہماری زندگی مکمل ہے،
तमहीद बांधी। हाँ, कहा और सच कहा। ऐशू, 5 साल हो गए हैं, क्या अब आप वो केस बंद नहीं कर सकते? मोमिना प्लीज, मैंने कहा है ना कि इस टॉपिक पर बात मत किया करो। वो मोमी से मोमिना पर आया था। मतलब अब वो वाकई बहुत संजीदा हो चुका था। एहतिशाम, लेकिन आप इस वजह से परेशान? मोमिना, ये मेरी परेशानी है और मैं इसे खुद तक ही महदूद रखना चाहता हूँ। तुम इसकी फिक्र मत करो और ना इस बारे में सोचा करो। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे खुश रखना है और खुद खुश रहना है, बच्चों की अच्छी परवरिश करना है, हर बाकी जो तुम चाहो, लेकिन इन मसलों में शामिल होकर खुद की और मेरे बच्चों की सेहत खराब मत करो। कतियत से पुरनरमी से कहा। वो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। उसने कभी अपनी मम्मी पर गुस्सा नहीं किया था और न ही करना चाहता था। जो परेशानी आपसे जुड़ी हो वो मुझसे अलग नहीं हो सकती है एहतिशाम। 5 साल गुजर चुके हैं और अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि आप इन 5 सालों में बदले के लिए परेशान रहे हैं। ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है एहतिशाम। जब अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया है तो मैं कैसे छोड़ दूं? मुझ में जब तक हिम्मत है मैं जब तक अपनी तलाश जारी रखूंगा, और ये केस भी। जब लगा कि थक गया तो छोड़ दूंगा। लेकिन एहतिशाम, ज़ारा का ख्याल रखना और उसे बहुत प्यार देना। कहना कि पापा कल इसके पास होंगे। अपना बहुत ख्याल रखना और मेरे आने वाले नन्हे मेहमानों का भी। मेरी फिक्र नहीं करना, कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। लव यू, अल्लाह हाफिज। इसकी बात बीच में काटते उसने अलविदाया कलमात कहे। मैं इंतजार करूंगी, अल्लाह हाफिज। राब्ता मुनक़ता करके एहतिशाम ने कान से ब्लूटूथ निकालते मोड़ काटा और ब्लूटूथ रखने में उसकी नजर नीचे झुकी और इन सब में वो सामने से आती गाड़ी न देख सका और सामने वाली भी शायद मोड़ काटते कहीं और मसरूफ था, इसलिए दोनों गाड़ियों की बुरी तरह टक्कर हो गई। इत्तफाक ये था कि हॉर्न दोनों ने ही नहीं दिया था और सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट्स भी बंद थी, जो कि बहुत खतरनाक साबित हुआ था। ओह शिट! गाड़ी के बोनट से धुआं निकल रहा था। वो फौरन बाहर निकला। टॉर्च निकालने की जरूरत न पड़ी क्योंकि 14वीं का चांद अपनी तमाम रोशनी लिए साफ आसमान पर चकमका रहा था। अपनी गाड़ी से हटके वो सामने से टकराने वाली गाड़ी के पास आया। आर यू ओके? आप सही हैं? नहीं मालूम था कि अंदर कौन है, लेकिन जो भी था वो ठीक था या नहीं ये मालूम पटर पटर की आवाज महसूस करके उसने फिर पूछा। 2 मिनट बाद गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से सर पर दुपट्टा बांधे एक लड़की बाहर निकली। आप ठीक हैं? एहतिशाम ने फिक्रमंदी से पूछा। वो ना पहचान सका कि वो औरत है या लड़की। उसने इसके चेहरे को गौर से देखा कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। सांवला रंग था और वो लड़की दिखने में भी खासी नहीं थी। जी मैं ठीक हूँ, आई एम सो सॉरी। अभी रास्ते में ही एक जगह रॉन्ग रूट पर जाने से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हेडलाइट्स टूट गई और अब दोबारा मेरी वजह से आपका भी नुकसान हो गया बहुत। आपको तो चोट नहीं लगी? वो लड़की अपनी गलती तस्लीम किए शर्मिंदा मालूम हो रही थी। इट्स ओके, मुझे चोट नहीं लगी। एहतिशाम ने गहरा सांस लिया। मुझे लगता है कि अब आपकी गाड़ी नहीं चल सकेगी, बोनट में से धुआं निकल रहा है, उसने फिक्रमंदी से कहा। गाड़ी की तो खैर है पर गाड़ी नहीं चल सकेगी, बोनट में से धुआं निकल रहा है, उसने फिक्रमंदी से कहा। गाड़ी की तो खैर है पर शुक्र है कि जाने नुकसान से बच गए, एहतिशाम ने नरम मुस्कुराहट से कहा। उस लड़की ने गौर से एहतिशाम को देखा, फिर नजरें फेर ली। मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, फिर आप सुबह अपनी गाड़ी मंगवा लीजिएगा। गलती मेरी थी, मैं नुकसान की भरपाई भी कर दूंगी। वो जो भी थी बहुत सुलझी हुई थी, पर रात के 1 बजे ऐसे अकेले ये थोड़ा अजीब था, पर इससे एहतिशाम को कोई लेना देना नहीं था। नहीं, नुकसान की भरपाई की बात गलत है, नागेहानी नुकसान का तावान लेना हराम है। लेकिन मैं आपकी दूसरी ऑफर ड्रॉप करने वाली से मुत्तफिक होता अगर आपको ड्राइविंग आती तो, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं, अपना ख्याल करना बहुत जरूरी है। ये आप मजाक कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसने थोड़ा सख्ती से पूछा। उन दोनों में से कुछ नहीं, मैं वाकई संजीदा हूँ। तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ, बस अब कुछ अजीब हो रहा है। उसने शाने उचकाए। अच्छा फिर कर दें ड्रॉप, क्योंकि यहाँ रात के सिवा 1 बजे तो कोई रिक्शा या टैक्सी मिलना मुश्किल है बहुत। उसने खाली सुनसान रोड पर नजर दौड़ाते वापस उसे देखा। उस लड़की ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। क्या हुआ? वो लड़की 3 से 4 बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर चुकी थी, पर शायद वो भी धोखा दे चुकी थी। लगता है मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है, लड़की स्टीयरिंग पर हाथ मारते बोली। ओहो, अब क्या करें? एहतिशाम ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, अगर कोई रिक्शा या टैक्सी मिल जाती है तो ठीक, वरना
गाड़ी में रात गुजारनी पड़ेगी। सीट से टेक लगाते वो लड़की ठंडी सांस लेते बोली, हाँ, और कोई हल भी नहीं है, मेरे पास औजार भी नहीं है, क्योंकि कभी ये काम किया ही नहीं, ड्राइवर ही करता है और आज वो भी नहीं है। एहतिशाम ने भी गहरी सांस ली। वो लड़की गाड़ी में आती चांदनी में एहतिशाम को बगौर से देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आदमी बोलता ही इतना ज्यादा है या अकेली लड़की देख के फ्री हो रहा है। खैर, वो ऐसे लोगों से निपटना खूब जानती थी, इसीलिए सर झटकती नजरें फेर गई। आप इतनी रात को कहाँ जा रही थी? कुछ देर बाद एहतिशाम को खामोशी अजीब लगने लगी तो खुद से बात शुरू की। आप क्यों पूछ रहे हैं? संजीदगी से उल्टा सवाल किया। ऐसे ही पूछा, पर शायद आपको मेरा पूछना अच्छा नहीं लगा। इसके इस तरह पूछने पर एहतिशाम को सबकी महसूस हुई। जी, वो लड़की टके सा जवाब देते हुए रुख मोड़ गई और एहतिशाम का गाड़ी से उतरने का इंतजार करने लगी, क्योंकि अब जब इसकी गाड़ी भी खराब थी तो एहतिशाम को भी अपनी गाड़ी में बैठना चाहिए था। लड़की ने उसे देखा। रोड पर भी सांस लेने में मसला होता है क्या? जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिल में सोच सकी। और रोड पर मैं सारी रात खड़े नहीं रह सकता। कुछ सोचते इसने दोबारा कहा। अब के वो इस बात में सर हिला गई। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी थी और वो दोनों खिड़की से नजर आते आसमान और उस पर जगमगाते चांद को देख रहे थे। मेरा नाम एहतिशाम है, और आपका? कुछ देर बाद एहतिशाम ने फिर बात का आगाज किया। सायरा, यक हरफी जवाब। आपको नींद नहीं आ रही? हाथ पर बंदी घड़ी में 1:30 बजे का वक्त देखने इसने फिर पूछा। बहुत आ रही है, लड़की ने रुख इसकी तरफ करते संजीदगी से जवाब दिया। फिर आप सो जाए, मैं यहाँ हूँ। इसे खुद को ये बात बोलना बहुत अजीब लग रही थी, पर सामने बैठी लड़की के चेहरे पर वाज़ेह थकावट देखते उसने एहसास से बोल दिया। लेकिन उसका ये बोलना सामने बैठी लड़की की नजरों में उसे और मशकूक कर गया। रात का सुनसान पहर और अकेले मर्द का साथ, और मैं अकेली औरत अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए नींद कुर्बान करना मामूली बात है। कंधे उचकाते हुए कहा। आप मुझे किस तरह का मर्द समझ रही हैं? वो जानता था कि उसकी बात शायद वाकई गलत थी, पर सामने वाली उसकी यूं अनडायरेक्टली तस्लील करेगी उसे ये अंदाजा नहीं था। मैं आपको सिर्फ मर्द समझ रही हूँ, सुकून से कहा। और आप मर्दों को क्या समझती हैं? संजीदगी से पूछा। एक मर्द होने की हैसियत से आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। इत्मीनान काबिल-ए-दीद था। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, पर आप गलत कह रही हैं। मैं वैसा मर्द नहीं हूँ, जताते हुए कहा। और उसे अपने बारे में ऐसी राय बहुत नागवार गुजरी थी। हर मर्द यही कि नहीं है। वो लड़की तंजिया हंसी। आपका मर्दों के बारे में बहुत तजुर्बा लगता है। एहतिशाम ने भी गहरा तंज किया। वो लड़की उसे घूरने लगी, लेकिन फिर सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। मर्द के अंदर दरिंदे की सिफ्त पाई जाती है, और दरिंदा जहाँ शिकार का मौका मिले कर लेता है। खिड़की से बाहर देखते उसने भी कोई लिहाज न रखा। आप मुझे दरिंदा कह रही हैं? वो सीधा हुआ। सामने बैठी लड़की गैर मुहज्जिब अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। मैंने आपको नहीं कहा, उन मर्दों को कहा है जो लड़की को अकेला और कमजोर जानकर अपना शिकार बनाते हैं। एहतिशाम की तरफ देखते लड़की ने संजीदगी से कहा। आप मुझसे डर रही हैं? एहतिशाम को उसकी बातों से यही लगा। बिल्कुल भी नहीं। आपने शायद गौर से सुना नहीं कि मैंने कहा अकेली और कमजोर लड़की को देखकर, जबकि मैं कमजोर नहीं कुछ ही लगा। बिल्कुल भी नहीं। आपने शायद गौर से सुना नहीं कि मैंने कहा अकेली और कमजोर लड़की को देखकर, जबकि मैं कमजोर नहीं कुछ भी। ऐसा सोचने से पहले डरना तो आपको मुझसे चाहिए। मैं कुछ करने का क्यों सोचूंगा? क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? आईब्रो उचकाते सवाल उलट दिया। डरा नहीं रही, हकीकत बता रही हूँ, सुकून से कहा। खैर, ना मुझे आपसे डरने की जरूरत है, ना आपको मुझसे। अगर आपको मेरा आपकी गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उतर जाता हूँ। एहतिशाम कहते साथ ही गाड़ी से उतरने लगा। आप बैठ जाएं, सारी रात रोड पर खड़े नहीं गुजार सकते। लड़की के कहने पर वो वापस रुक गया। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी थी, और इस बार एहतिशाम ने उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में घुटन सी है, बाहर चलें। अब की बार खामोशी को सायरा ने तोड़ा, और एहतिशाम ने उसकी बात से मुत्तफिक बात में हिलाया। सायरा अपना पर्स उठाए गाड़ी से बाहर निकली, साथ एहतिशाम भी निकल गया। दोनों खामोशी से सड़क किनारे एक दूसरे से कुछ फासले पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। आज सालों बाद रात इतनी तवील लग रही। एहतिशाम ने गहरी सांस लेते कहा। रातें सारी ही लंबी होती हैं, पर उसकी तवालत का अंदाजा उन्हें होता है जिनको उन रातों ने डसा हो। सायरा के जवाब पर उसने सायरा को देखा, फिर नजरें सामने रोड पर जमा दी। लगता है कि आपको रातें पसंद नहीं, कुछ सोचते हुए कहा। पसंद ना पसंद से कुछ नहीं होता, जो गुजरना है सो गुजरना है, फौरन जवाब दिया। खैर, आप कुछ बताएं अपने बारे में, वरना ये रात गुजारना और मुश्किल हो जाएगी। बातें करने से शायद वक्त का पता न चले। सायरा ने मशवरा दिया। मेरा नाम तो आप पहले ही जानती हैं। मेरी फैमिली बहुत मुख्तसर है और खूबसूरत, बल्कि और माशाल्लाह से कुछ दिनों में
پھر ہمارے گھر ننھے مہمان آنے والے ہیں۔ آنے والے سے مراد ایک سے زیادہ ہیں؟ ماشاءاللہ سے جڑواں ہیں۔ احتشام مسکرایا۔ بیوی بچوں کے نام پر اس کے چہرے پر خوشی سائرہ واضح دیکھ سکتی تھی۔ سائرہ ماشاءاللہ ڈیڈ کا انتقال ہو چکا ہے اور مام کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، باقی الحمدللہ وہ دوسری بیماریوں سے دور ہیں۔ احتشام نے مختصر تعارف کروایا۔ سائرہ لو میرج ہے آپ کی؟ پتہ نہیں، مومنہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ 4 سال پہلے خالہ اور خالو کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ 12ویں جماعت کی طلبہ تھی۔ ماموں اور باقی رشتہ دار اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے اور میری مام بھی، اس لیے انہیں یہی بہتر لگا اور انہوں نے میرا اور مومنہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے 1 سال بعد مومنہ کی FSC کے بعد اسے رخصتی کے طور دوسرے کمرے سے میرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ محبت اس سے بے انتہا ہے، پر شادی سے پہلے تھی یا نکاح کے بعد یہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا۔ عمر چھوٹی لگتی ہے مومنہ کی؟ سائرہ کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، جب میرا اس سے نکاح ہوا تب وہ 18 سال کی تھی، پھر 19 سال کی عمر میں رخصتی اور 20 سال کی عمر میں ماشاءاللہ سے ایک بیٹی۔ تفصیل بتائی۔ آپ کی کیا عمر ہے؟ میری عمر 25 سال ہے۔ میں مومنہ سے جب شادی ہوئی جب میں 21 سال کا تھا۔ فیوچر میں بچوں کے ساتھ ماں باپ بھی جوان ہوں گے، سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ خوش نصیب ہو، چھوٹی عمر میں لائف مکمل ہو جانا خوش نصیبی کی بات ہے، سائرہ نے رشک سے کہا۔ کاش خوش نصیب ہوتا، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مطلب؟ احتشام ہمیں دوسروں کی زندگی ہمیشہ مکمل لگتی ہے کیونکہ ہم صرف اپنی پریشانیاں جانتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگی ہمیشہ مکمل لگتی ہے کیونکہ ہم صرف اپنی پریشانیاں جانتے ہیں، دوسروں کی نہیں۔ سائرہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ احتشام میں اپنی پرسنل باتیں کسی کو نہیں بتاتا، انکار کیا۔ سائرہ بولی آج اس سڑک کنارے ہم ساتھ ہیں، کل آپ کہیں اور میں کہیں۔ یہ رات گزرنے کے بعد نہ میں آپ کو جانتی ہوں نہ آپ مجھے۔ آپ بتا سکتے ہیں؟ کبھی کبھی غیر اپنوں سے زیادہ بہتر سمجھ لیتے ہیں۔ اکثر جو باتیں ہم اپنوں سے نہیں کر سکتے وہ غیروں سے کر سکتے ہیں، اس سے اندر کی گھٹن کم ہوتی ہے۔ وہ روڈ پر چلتے چلتے رکا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں؟ سائرہ کی بات نظر انداز کی۔ بیٹھ جاتے ہیں، رات بہت لمبی ہے۔ کتنا چلیں گے؟ سائرہ نے سڑک کنارے بیٹھتے کہا۔ احتشام بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سائرہ نے پرس کھولتے اندر سے ایک کینو نکالا اور کینو چھیل کر آدھا احتشام کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بنا کچھ کہے لے لی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، نہ کوئی فیملی، میری شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے ابھی، پر اللہ سے امید ہے وہ جلد عطا کرے گا۔ میرے شوہر کا اپنا کاروبار ہے، ہماری لیڈیز کپڑوں کے کارخانے ہیں۔ ابھی میرے شوہر کام کے سلسلے میں ہی شہر سے باہر ہیں۔ کہنے کے بعد کینو کی پھانک منہ میں ڈالی۔ مجھے آپ کی زندگی اتنی سادی نہیں لگتی جتنی آپ نے بتائی ہے۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر بھی بہت کچھ ہے جو آپ اپنے اندر قید کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے آج تک اپنی باتیں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتائیں۔ میں اپنی زندگی کی حقیقت کسی کو نہیں بتا سکتی۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف آیا تھی، جیسے برداشت ختم ہو رہی ہو۔ آج اس سڑک کنارے ہم ساتھ ہیں، کل آپ کہیں اور میں کہیں۔ یہ رات گزرنے کے بعد نہ میں آپ کو جانتا ہوں اور بتا سکتی ہیں۔ اکثر جو باتیں اپنوں سے نہیں کر سکتے وہ غیروں سے کر سکتے ہیں، اس سے اندر کی گھٹن کم ہوتی ہے۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے اس کی بات لوٹائی۔ جواباً وہ ہنسی۔ سائرہ اس طرح تو پہلے آپ کو بتانا چاہیے۔ احتشام لیکن میں پہلے آپ کو سننا چاہوں گا۔ اگر مجھے سن کر آپ ڈر گئے تو؟ پر اصراریت سے پوچھا۔ یعنی مجھے ڈرانے کا آپ طے کر چکی ہیں؟ ہنستے ہوئے کہا۔ احتشام کی ہنسی کے جواب میں اس نے سنجیدگی سے کہا تو 2 لمحوں کے لیے احتشام کی ہنسی تھمی، پھر واپس ہنسنے لگا۔ آپ مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ نہیں، لیکن اگر آپ کو مذاق لگ رہا ہے تو نہیں بتاتی، سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں مذاق نہیں سمجھ رہا، آپ بتائیں۔ اپنی ہنسی روکتے وہ سنجیدہ ہوا، پر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سامنے منہ میں ڈال کے پوچھا۔ وہ اب بھی مذاق سمجھ رہا تھا، پہلا اپنے باپ کا اور دوسرا اس کے مالک کا۔ وہ جس طرح بولی احتشام کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور اس کے لہجے میں کیا اثر تھا وہ نہیں جان سکا، پر اتنا جان گیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی۔ کیوں؟ وہ بس اتنا بول سکا۔ وہ اس سے ڈرا نہیں تھا، پر ایک مجرم تھی۔ یہ بات بہت عجیب تھی۔ احتشام برہان شیخ ایک مجرم کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ سوچ کر اس کے دل کی کیفیت عجیب ہوئی، اور لڑکی کے چہرے پر نظر آتا اطمینان اور اس کے لہجے کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جانتے ہو کہ میں اپنی ماں سے نفرت کرتی ہوں۔ اب اس کے لہجے میں دکھ اور تلخی تھی۔ لیکن کیوں؟ میری ماں اپنے گاؤں کے ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، پر وہ برادری کا نہیں تھا، اس لیے نانا نہیں مانے۔ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، پر نانا گاؤں کے سرپنچ تھے۔
اپنی پگڑی کی لاج رکھتے زبردستی ان کی شادی میرے باپ سے کروا دی۔ ابا کو اپنی غیرت عزیز تھی، پر باپ کا باپ سرپنچ کا دوست تھا، اس لیے زبردستی ان کی شادی میری ماں سے کروا دی۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو، اس سے ایک جاہل شوہر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ میرے باپ کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا، جو کماؤ نشے میں اڑاؤ، گھر آنا میری ماں کو مارنا، اسپاٹ انداز میں کہتے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی نہیں کسی اور کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ بغور اسے سننے لگا۔ اس میں ماں سے نفرت کیوں؟ اگر وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی تو آپ کے باپ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی محبت سے ان کے دل کو اپنی جانب راغب کر لیں۔ سمجھداری سے کہا، ایسا تب ہوتا جب میرے باپ کو ان سے محبت ہوتی، ان پر تو خود یہ رشتہ مسلط کیا گیا تھا، اور نفرت کی وجہ یہ ہے کر لیں۔ سمجھداری سے کہا، ایسا تب ہوتا جب میرے باپ کو ان سے محبت ہوتی، ان پر تو خود یہ رشتہ مسلط کیا گیا تھا، اور نفرت کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں بزدل تھی، باپ کی دھتکار اور تشدد سے پریشان، مجھے پیدا کرنے کے کچھ مہینے بعد ہی خودکشی کر لی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ وہ مر گئی؟ پھر بھی نفرت؟ احتشام کو حیرت ہوئی، اور یہاں تو اس کو اس کی ماں ہی مظلوم لگ رہی تھی۔ خالی مرتی تو بات الگ تھی، وہ حرام موت مری ہے۔ حرام کا مطلب حرام ہوتا ہے اور ان کے لیے رعایت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ مظلوم کیسے؟ وہ لاجواب سچاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اب مزے سے ہاتھ میں پکڑے کینوں کے بیچ روڈ پر اچھال رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میری خالہ نے۔ 15 سال تک انہوں نے ہی پالا ہے، اسپاٹ لہجے میں کہا۔ خالہ سے محبت؟ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ پر میں اپنا دل سب کے لیے مار چکی ہوں، کیونکہ میں خود کو سب کے لیے مار چکی ہوں، اب کسی محبت کی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ محبت انسان کو برباد کر دیتی۔ رہی خالہ کی بات، تو انہوں نے ایک یتیم اور مسکین کی کفالت کی ہے، اس کا اجر عظیم انہیں اللہ دے گا۔ ان کا قرض اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرا تعلق میرے باپ سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ شہر میں نوکری کرنے لگا اور میں گاؤں میں خالہ کے پاس۔ جانتے ہو، میں اپنے گاؤں اور آس پاس کے تمام گاؤں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی بات پر احتشام نے اسے دیکھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگی تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ایسی کشش تھی جو کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا، پر اس کی خود اعتمادی اور کانفیڈنٹ سراہنے لائق تھا۔ وہ سال میں صرف ایک بار عید تہوار پر آئے تھے۔ ان کو میں نے پورے گاؤں میں ٹاپ کیا تھا۔ 8ویں جماعت سے آگے اسکول نہیں تھا اور مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ دماغ میں ترکیب آئی کہ میرا باپ بھی تو شہر میں نوکری کرتا تھا، تو کیوں نہ اس کی مدد لوں۔ وقت پر تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ پھر وہ تو تھا ہی باپ۔ خالہ نے منع کیا، لیکن اس وقت شوق اور لگن دماغ پر غالب تھے۔ بس ایک بار شہر آنا تھا۔ پوری پلاننگ کی تھی کہ فیس کے پیسے باپ نہ بھی دے تو ٹھیک ہے، جس جگہ وہ ڈرائیوری کرتا ہے اس جگہ میں ملازمت کر لوں گی۔ باپ پرانا ملازم ہوا تو ملازمت آرام سے مل جائے گی۔ وہ اپنی خالہ کے اختلاف کے باوجود اپنے باپ کے ساتھ شہر آئی تھی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو جنون کی طرح انسان پر حاوی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ وہ اچھی طبیعت کی تھی، پر وہ رہتی تو اسی گاؤں میں تھی جہاں کی بہت سیدھا روایت اس کے لیے بہت نفرت انگیز تھی۔ وہ نازک سی چڑیا اڑان بھرنے کی خواہشات کرتے یہ بھول گئی تھی کہ اکثر ایسی چڑیاں آسمان میں پر پھیلاتے ہی کسی تیز باز کا شکار بن جاتی ہیں۔ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ پورے گاؤں میں اسے سب سے حسین کہا جاتا تھا۔ اگر اس کے حسن کو ایک لفظ میں مکمل کیا جاتا تو وہ لفظ گلاب ہوتا، جو تمام پھولوں میں بالکل منفرد اور خوبصورت نظر آتا ہے، اور اکثر اسی خوبصورتی کے باعث اسے وقت سے پہلے مرجھا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ہمراہ شہر آئی۔ باپ کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، ویسے تو یہ جذبہ فطری ہوتا ہے، پر یہاں شاید گزرے وقت اور شراب کے باعث تمام جذبات کے مار گئے تھے۔ وہ اسے اپنی بیٹی کی بجائے اپنی نفرت اول اپنی مرحوم بیوی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ لے آنے کے پیچھے بھی محبت یا ہمدردی نہیں، بلکہ اس کے توسط آنے والا مال تھا۔ اس کی کمائی اس کی عیاشی کے لیے کم پڑتی تھی۔ اب جب بیٹی کو کوارٹر میں بھیجتا، وہ گھر کے عقبی حصے میں بیٹھ کر جیب سے چھوٹی بوتل نکال کر پانی کی بوتل میں ملانے لگا۔ ویسے اسے یہ ملاوٹ پسند نہ تھی، لیکن خالص شراب کے لیے پیسے کی ضرورت تھی جو اس کے پاس ہوتے نہیں تھے۔ وہ گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں مشروب اتارتا، مدہوشی سے وہیں نہ جانے کس کس کو فحش بکتا دنیا سے انجانا ہو گیا۔ رات ہونے لگی۔ وہ جب کوارٹر میں آئی تو اسے وہاں بدبو کے بھبک کے اٹھتے محسوس ہوئے۔ جگہ جگہ پڑی خالی کانچ کی بوتلیں سمیٹے اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ 15 سال کی نوعمر بچی تھی، پر گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اتنا شعور رکھتی تھی کہ ان بوتلوں کو نام دے سکے۔ گھر صاف کرنا لازم تھا، ورنہ وہ ایک دن یہاں نہیں ٹھہر پاتی۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ خالہ کے گھر کا مکمل کام سنبھالتی تھی۔ یہ اسے اتنا بھی مشکل نہ لگا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے گھر اتنا صاف کر لیا کہ آج رات
آج رات گزارا ہو سکے۔ اپنی کی گئی صفائی سے مطمئن ہو کر وہ اپنے باپ کو دیکھنے کوارٹر سے باہر نکلی۔ رات ہو چلی تھی اور بھوک بھی شدت پکڑ چکی تھی۔ باہر آ کر وہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ یہاں ایک بھی عورت ساتھ نہیں تھی اور اتنا بڑا بنگلہ بھی سنسان تھا۔ شاید یہاں کسی کی رہائش نہیں تھی، شاید ملازمہ صبح آ کر صفائی کر جاتی تھی۔ یہ سب سوچتے وہ بنگلے کے سامنے بنے خوبصورت لان میں آ گئی۔ بنگلہ بے انتہا حسین تھا۔ وہ اپنی بھوک اور اپنے باپ کو بھولے روشن لان کو دیکھنے لگی جو بلا شبہ رات کے اس پہر بھی حسین لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کی لمبی چوٹی کمر سے نیچے جھول رہی تھی، دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے پر جھول گیا تھا جس کا خیال اسے نہ رہا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے کچھ بوسیدہ سے کے باوجود اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اس پر تضاد لان میں لگی تیز پیلی لائٹس اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ جو ایک پودے پر جھکی تھی، پورچ میں رکتی گاڑی کی آواز پر پیچھے مڑی۔ وہ وہیں کھڑی اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ شاید اس گھر کے افراد کہیں باہر گئے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے چند قدم آگے بڑھی، لیکن اس کی توقع کے برعکس گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان نکلا۔ اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ سامنے کھڑا خوبرو نوجوان بلا کا حسین تھا۔ ایسی شخصیت اس نے آج تک صرف ڈراموں میں ہی دیکھی تھی۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکی کہ سامنے کھڑا شخص عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا ہے۔ وہ یک ٹک دیکھنے لگی، اب کہ اس کی نظر بھی لان میں کھڑی اس چھوٹی سی پری پر پڑی۔ ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ قدم پلٹنے چاہے پر نہ پلٹ سکے۔ نرمی سے پوچھا۔ اس کی شخصیت کے ساتھ اس کی آواز بھی روبدار تھی۔ میرے ابا یہاں ملازمت کرتے ہیں۔ نظریں ہنوز جھکی تھی۔ نام کیا ہے تمہارے ابا کا؟ نوید۔ اب کہ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے کھڑے شخص کے ہونٹ پھر مسکرائے۔ وہ اس مسکراہٹ کا کوئی مطلب اخذ نہ کر سکی، پر یہ مسکراہٹ اسے بہت چبھی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، شوگر مل کا مالک برہان شیخ تھا۔ اپنی باریک تراشیدہ داڑھی کو کھجاتے وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نوید کو بھیجو، ڈرائیور کو حکم دیتے وہ اندر چلا گیا، جبکہ اس کی کمینگی اور درندگی سے واقف ڈرائیور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس بچی کو وہ دوپہر ڈھلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کی ہم عمر تھی۔ اسے نوید پر بھی جی جان سے غصہ آیا، پر وہ کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن دل سے دعا ضرور کی تھی کہ اس بچی پر برہان شیخ کی نظر نہ پڑے۔ اپنے جھکے کندھے انسانیت کے بوجھ تلے مزید جھکاتے وہ نوید کو بلانے چلا گیا۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ تھا جس میں گناہ کو صرف برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کو روکنے یا کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نشے میں جھومتے نوید کو سہارا دیتے برہان شیخ کے کمرے تک لایا۔ اجازت ملنے پر نوید کو اندر چھوڑ کر وہ واپس باہر چلا گیا۔ صاحب سلام۔ برہان شیخ کو سامنے دیکھتے اس کے کچھ ہوش بحال ہوئے تھے، پر اب بھی کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے اپنی نوکری سر انجام دیتے ہو؟ اس کو نشے میں جھومتے دیکھ کر سگار کا گہرا کش لیا۔ نہیں صاحب، وہ بس آج مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے نوید، کل سے تم چھٹی کرو۔ سگار ایش ٹرے میں مسلتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اس نے تیز چلایا، جو اس کی توقع کے نہیں صاحب، میں کہاں جاؤں گا، اب تو میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ تیزی سے برہان شیخ کے قدموں میں بیٹھا۔ ایک معاہدہ کر کے تم اپنی نوکری بچا سکتے ہو، بلکہ تمہاری ترقی بھی ہو جائے گی۔ باقی ملازموں میں سب سے زیادہ اور کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف عیاشی کرنا۔ نشے میں بھی اس میں اتنے حواس باقی تھے کہ وہ حیرت کی مورت بنے اپنی پلاہٹ بھری آنکھوں سے برہان شیخ کو دیکھنے لگا، جیسے اس نے کوئی مذاق کیا ہو یا اسے سننے میں تکلیف ہوئی ہو۔ کیا ہوا، یہ سب نہیں چاہیے؟ مستقل نوید کو خود کو گھورتے دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ صاحب یہ تو دنیا میں جنت مل جانے والی بات ہے۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا ہنسا۔ اس کے منہ کی بدبو سے بچنے کے لیے برہان شیخ نے ناک پر انگلی رکھی اور اس کے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ یوں تو وہ خود بھی شراب پیتا تھا، پر اس کی شراب برانڈ کی ہوتی تھی، تو ان سب عیوب سے بچنے کے لیے برہان شیخ نے ناک پر انگلی رکھی اور اس کے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ یوں تو وہ خود بھی شراب پیتا تھا، پر اس کی شراب برانڈ کی ہوتی تھی، تو ان سب عیاشیوں کے لیے تمہیں بھی کچھ دینا ہوگا۔ دوسرا سگار سلگاتے اب کہ وہ سنجیدہ تھا۔ حکم، تمہاری بیٹی چاہیے مجھے۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے اس نے نوید کا چہرہ دیکھا جو اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی؟ آپ کے کس کام کی؟ بہت کام کی ہے نوید، اور تمہیں خود بھی اس بات کا اندازہ ہوگا۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ یا تو یہاں رہ کر میرے پیسوں پر بنا کسی روک ٹوک کی عیاشی سے زندگی گزارو، یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور پھر نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جانا، کیونکہ ایک شرابی کو کوئی کام نہیں دیتا تو بھوک سے نہ صحیح پر
نشے کی طلب سے تم ضرور فوت ہو جاؤ گے۔ زبردست برہان شیخ کہہ کہا لگا کر ہنسا، یعنی معاہدہ ڈن سمجھوں؟ سگار انگلی میں گھماتے وہ سرشاری سے مسکرایا۔ کب دوں میں اسے؟ نوید نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ معاہدہ ابھی ہوا ہے تو اس کو بھی ابھی دو اور اپنی باقی زندگی عیش سے گزارو۔ برہان شیخ کے کہنے پر وہ سرہا میں ہلاتا لڑکھڑاتے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے برہان شیخ پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ جی، کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ نوید نے اسے یہ بول کر بھیجا تھا کہ مالک اسے نوکری پر رکھنے کے لیے مان گئے ہیں اور تعلیمی ادارے کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو عجیب لگا پر وہ غلط تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ساتھ شرابی تھا، جواری تھا، پر جو بھی تھا اس کا سگا باپ تھا۔ کم ان، اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ سامنے ہی وہ حسین شخصیت کا مالک سیاہ سلک کی نائٹ ڈریس پہنے اب بھی سگار پی رہا تھا۔ دروازہ بند کرو، اس کے اس حکم پر وہ دروازے پر چمسی گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے پر گیا۔ دوپٹہ درست کرتی وہ برہان کے حکم کو نظر انداز کر گئی۔ وہ معصوم اور کچے ذہن کی ضرور تھی، پر اپنے اوپر اٹھنے والی نظروں کو پہچاننے کا شعور رکھتی تھی۔ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر برہان نے اسے بغور دیکھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر ناگواری اسے واضح دکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا؟ اب کے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ آپ صبح بات کر لیجیے گا۔ وہ بول کر وہاں سے نکلنے لگی۔ پھر برہان شیخ کی آواز پر ٹھہر گئی۔ نوکری کی آفر صرف آج رات تک کی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے نہیں کرنی نوکری، وہ بول کر دروازے برہان کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص جتنا شاندار دکھتا تھا اب اتنا ہی برا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر برہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم ابھی چلے جائیں گے، آپ دروازہ کھولیں۔ اس کا نازک سا دم بری طرح خوف سے پھٹنے کو تھا۔ اس پر برہان شیخ کا ہاتھ پکڑنا اسے مزید تڑپا رہا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا کہ سالوں سے خشک صحرا سے آنکھیں برسنے لگی تھی۔ تمہارا باپ سودا کر چکا ہے، اس کی لمبی چٹیا کو ہاتھ میں پکڑتے وہ مدھم مسکراہٹ سے بولا۔ وہ حیران نظروں سے برہان شیخ کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ اس کی نظروں اور الفاظ کی شیطانیت سمجھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے دھکا دیتے پیچھے دھکیلا اور باہر کی جانب بھاگنے لگی، پر باہر جانے سے پہلے ہی وہ برہان کی پکڑ میں تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کی عورتوں اور مردوں کے منہ سے گالیاں سنی تھی، پر کبھی اپنی زبان تک نہ لائی تھی، لیکن آج اپنا آپ چھڑواتے وہ برہان شیخ کو ہر اس بری اور فحش گالی سے نواز رہی تھی جو اس نے آج تک سنی تھی۔ برہان شیخ یہاں ایک ہفتہ ٹھہرا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ نوید کی چھوٹی سی 15 سالہ بیٹی کی دنیا جہنم کر چکا تھا۔ اب تو اس کے خود کے اندر کچھ باقی نہ رہا تھا کہ وہ لڑتی۔ جاتے جاتے ایک خاص ملازم اس پر نظر رکھنے کے لیے رکھا گیا کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ نوید جو بہت پہلے ہی اپنے ضمیر کو مار چکا تھا، اب اپنی باقی زندگی عیاشی سے برہان شیخ کی رقم پر گزار رہا تھا۔ اب ملاوٹ کی جگہ خالص شراب مل رہی تھی۔ کام کاج کی کوئی فکر نہ تھی، بیٹی سے محبت پہلے بھی نہ تھی اور اب نہ کوئی ملال یا پچھتاوا تھا، اور کسی ملال کے لیے ہوش میں ہونا ضروری تھا۔ پر وہ تو برہان شیخ کے پیسوں پر پانی کی جگہ بھی حرام مشروب کا استعمال کر رہا تھا۔ وہاں کے ملازم برہان شیخ کی اصلیت سے واقف تھے، پر اس کے خلاف بولنے یا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اپنی نوکری سے 10 گنا زیادہ پیسے انہیں کوئی دوسرا دیتا نہیں۔ در حقیقت وہ سب اپنا ضمیر کب کا برہان شیخ کو بیچ چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں برہان شیخ کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس کے لیے جو ملازمت رکھی گئی تھی وہ ایک لمحے کے لیے اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، پر ہر بار بری سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ برہان شیخ 2 یا 3 مہینے میں ایک بار یہاں آتا اور ہر بار اس کے ذہن پر اذیت اور خوف کی نئی تحریر رقم کر کے چلا جاتا۔ پہلے پہل اسے برہان شیخ سے خوف محسوس ہوا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خوف انتہا پکڑ گیا۔ جب کوئی چیز حد سے بڑھ جائے تو ختم ہو جاتی ہے۔ ڈر کی آخری حد اس کا خاتمہ ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ جب ڈر حد سے تجاوز کر گیا تو نفرت میں بدل گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ برہان شیخ سے نفرت کرتی ہے۔ پہلی بار وہ اس جذبے سے واقف ہوئی تھی، اور پھر وقت گزرتے ساتھ وہ نفرت تمام ریکارڈ توڑتی چلی گئی۔ آج وہ برہان شیخ اور نوید سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ یہ نفرت اس کے وجود میں خون کی مان دوڑنے لگی تھی۔ وہ 15 سال کی عمر میں یہاں آئی تھی اور آج 19 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، سوائے ایک بات کے کہ وہ برہان شیخ اور نوید سے نفرت کرتی ہے۔ ان 4 سالوں میں اس نے فرار کی ہر ممکن راہ تلاش کی تھی، پر
معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک فارم ہاؤس میں ہے جو امیروں کی تفریح گاہ ہوتی ہے۔ وہ بھی تو ایک تفریح ہی بن گئی تھی۔ اس نے تو ان سالوں میں جیسے اپنا آپ کھو دیا تھا۔ وہ لان میں ایک پودے کے پاس بیٹھی تھی۔ صحت اس کی کمزور تھی، بال بھی صحیح دیکھ بھال نہ ملنے پر بہت پتلے ہو چکے تھے۔ اس کی اجلی چمکدار رنگت پر کالی رات جیسی کھٹائیں چھا گئی تھی۔ جس پودے کے پاس وہ بیٹھی تھی وہ پودا لال گلاب کا تھا۔ اس پودے پر لگے گلاب کو اس نے مٹھی میں دبوچ کر مروڑ دیا۔ اسے نفرت ہوئی تھی اس گلاب سے بھی اور اس گلاب کے حسن سے بھی۔ اسے ہر اس چیز سے نفرت ہوتی تھی جو دیکھنے میں حسین اور پرکشش ہو۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار وہ اپنی قسمت کے ساتھ اپنے حسن کو بھی سمجھتی تھی۔ گلاب کے مروڑتے اس کی نظر چھت کی منڈیر پر پڑی۔ نوید ہاتھ میں شراب کی بوتل تھامے منڈیر سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ وہ گلاب ایک ایک سیڑھی پر اس کی ٹوٹے گلاب پر گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چھت پر نوید اس کی جانب پشت کیے چھت سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ نوید کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے بنا کچھ سوچے یا اسے مہلت دیے نوید کو چھت سے نیچے دھکیل دیا۔ نوید کی چیخ کی آواز ساتھ ہی وہ نیچے بھاگی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن نارمل تھی، ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا گلاب مٹھی کھولنے پر اس کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ باہر سے چوکیدار کے چیخنے کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کا بے ضمیر باپ مر چکا ہے۔ اس کے باپ کو مرے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ سب کو یہی لگا کہ وہ شراب کے نشے میں چھت سے گر گیا۔ اب وہ برہان شیخ سے انتقام کا انتظار کر رہی تھی۔ نوید کی موت کے بعد اسے 2 بار فرار کی راہ ملی، لیکن اب برہان شیخ سے انتقام فرار سے زیادہ ضروری تھا۔ شب موت تو اب گزر چکی، بس ایک راز باقی ہے۔ اب ملی ہے آزادی پر میرا انتقام باقی ہے۔ برہان شیخ ہر بار سے تھوڑا لیٹ 2.5 مہینے بعد آیا تھا۔ اس بار آنے میں دیر ہوئی، پر میری جان اس بار پورے 2 ہفتوں کے لیے آیا ہوں۔ اس کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اس نے سلگتا سگار اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے نظر اٹھا کر سلگتے سگار کو دیکھا۔ وہ بھی تو اسی سگار کی طرح سلگ رہی تھی اور ممکن تھا کہ اس کی طرح سلگ کر ختم ہو جاتی اگر اس پر انتقام کی پھوار نہ پڑتی تو۔ ابھی تک ویسی ہی ہو۔ اس کے سگار نہ تھامنے پر، چہرہ جھکائے رکھنے پر وہ ہنستے ہوئے بولا، جاؤ کھانا لگاؤ۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اٹھ گیا، اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اٹھ گئی، کھانا نہ لگاؤ۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اٹھ گیا، اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اٹھ گئی۔ کھانے کے بعد وہ برہان شیخ کے پہلو میں لیٹی LED پر لگی کوئی بالی ووڈ فلم دیکھ رہی تھی۔ انگلش اسے نہیں آتی تھی، پر پھر بھی وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی کا کپ تھامے اندر آئی۔ صوفے پر نائٹ سوٹ پہنے برہان شیخ کی نظر اس پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سہے نصیب، آپ کا یہ انتظار تھا۔ برابر سے ریموٹ اٹھا کر بڑے سائز کا LED ٹی وی بند کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ 20 سال کی تھی اور سامنے بیٹھا شخص اس کی دگنی عمر کا تھا یا اس سے بھی بڑا، لیکن خود کو اس نے اب تک ایسا رکھا تھا کہ وہ اپنی عمر سے اچھا خاصا کم نظر آتا تھا۔ بلیک سلک کی نائٹ ڈریس اور کلائی میں برانڈز گھڑی پہنے وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ برہان شیخ نے اس کی مسکراہٹ بغور دیکھی۔ خیریت؟ ویسے ہی قاتل حسن ہے تمہارا۔ اس پر یہ ظالمانہ مسکراہٹ، 5 سالوں میں پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تم۔ کافی کا کپ اس کے ہاتھوں سے لیتے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی، وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی رہی لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ 5 سال ہو گئے پر اب بھی تمہارے نخرے اور ضد ویسی ہی ہے، اور اللہ کی قسم یہی چیز مجھے تمہاری جانب بری طرح کھینچتی ہے۔ یہاں جانے کے بعد بھی تمہارے حسن کی سحر میں جکڑا رہتا ہوں۔ خود ہی آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے پہلو میں گرایا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے وہ کافی گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ اچانک اس کے بال کھچے جب برہان شیخ بری طرح مچلتا اپنے گلے کو پکڑ کے دہرا گیا۔ پانی؟ صوفے پر زمین پر گرتا وہ بری طرح تڑپتے پانی مانگنے لگا۔ وہ اس کے قریب کھڑی اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں چمک ابھری اور ہونٹ پھر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نظر کھڑکی پر گئی، اسے یہاں سے جلد بھاگنا بھی تھا، کسی کے آنے سے پہلے، پر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ برہان شیخ کو تڑپتے جیسے وہ ان 5 سالوں میں تڑپتی آئی تھی، وہ تو برہان شیخ کو بہت عبرتناک سزا دینا چاہتی تھی، پر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے لیٹا زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، شاید ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کرتے وہ منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک تڑپ کو دیکھ رہی تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ یہ لمحہ رک جائے، پر وقت کبھی رکا ہے جو اب رکتا؟ بالآخر برہان شیخ بہت برے طریقے سے، پر وقت کبھی رکا ہے جو اب رکتا؟
بالآخر برہان شیخ بہت برے طریقے سے گر گیا اور اس کی زمین پر رگڑتی ایڑیاں ساکت ہو گئی۔ ہاتھ گلے سے لڑک کر زمین سے جا لگا۔ ہاتھ میں پہنی اعلیٰ برانڈ کی گھڑی میں اب بھی وقت چل رہا تھا، پر اسے پہننے والے کا وقت رک چکا تھا۔ وہ کہتے کہتے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ احتشام نے اسے پکارا تو چونک کر ہوش میں آئی۔ مس سائرہ، آئی ایم سوری۔ وہ بس اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا۔ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے والد کے ساتھ شہر گئی تھی۔ احتشام نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، شہر آنے کے بعد میرے باپ نے مجھے بیچ دیا اپنے ہی مالک کو، صرف اس لیے تاکہ اسے عیاشی کی زندگی مل سکے۔ 5 سال میری زندگی جہنم رہی کہ میں ہر لمحہ اپنی موت کی دعا کرتی تھی، مجھے اپنے وجود سے گھن آتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ مرنا مجھے نہیں، انہیں چاہیے جن کی وجہ سے میں آج موت مانگتی ہوں۔ وہ ٹھہری۔ پھر تجسس سے مجبور احتشام نے فوراً پوچھا۔ میں نے دونوں کو مار دیا۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ کسی نے پکڑا نہیں؟ میرا مطلب آپ نے بالکل صحیح کیا۔ ایسے درندوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تو دنیا کے سامنے سنسار کر دینا چاہیے۔ پر قانون کے مطابق آپ ہی مجرم ٹھہریں گی تو پولیس وغیرہ؟ سائرہ اس کے سوال کے مطلب سمجھ کر مسکرائی۔ ہاں، پولیس آئی تھی، پر بنا ثبوت کے حراست میں نہیں لے سکی۔ کیا ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا؟ احتشام کو حیرت ہوئی۔ ہمیشہ غریب ہی بے بس نہیں ہوتا مسٹر احتشام، کبھی کبھی امیر بھی سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ایک اور سوال پوچھا۔ سائرہ، ڈر کس چیز سے؟ یہی کہ اگر کبھی پکڑی گئی یا قانون کو ثبوت مل گئے تو انسان کو سب سے زیادہ اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، اس لیے وہ موت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے ایسی کوئی محبت نہیں، اسی لیے مجھے موت سے خوف نہیں آتا۔ اسے جواب پر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ احتشام، اپنے شوہر کے لیے بھی اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ میری زندگی میں ایک وہی قیمتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بہترین مرد نہیں دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری تمام تکلیفوں کے عوض وہ مجھے اللہ کی طرف سے انعام ملے ہیں۔ احتشام اس کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکا، پر اس کے لہجے میں کھلی محبت محسوس کر گیا۔ آپ بتانا چاہیں گے؟ سائرہ نے اس کی جانب دیکھتے دیکھتے پوچھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ میں اپنا آپ کسی کے سامنے کھولنے کا عادی نہیں، حد تک کہ اپنی بیوی سے بھی نہیں، لیکن تمہاری بات درست ہے، آج رات کے بعد تم کون اور میں کون؟ سائرہ خاموش رہی۔ میری ماما پاپا کی لو میرج تھی۔ شادی کو جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا ان کے درمیان محبت بھی انتہا کی تھی۔ ہمارے خاندان میں انہیں لو برڈز کہا جاتا تھا۔ وہ بتاتے تکلیف سے نچلا لب دبا گیا۔ سائرہ خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے پاپا بہت نیک طبیعت اور رحم دل انسان تھے، غریبوں کی مدد کرنا سب کچھ۔ اس کے لہجے میں اپنے باپ کے لیے محبت تھی۔ سالوں پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ایک ملازم کی بیٹی کو پناہ دی۔ ہم سب اس بات سے انجان تھے، دراصل وہ اس بات پر عمل پیرا تھے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کی جائے تو دوسرے کو بھی علم نہ ہو۔ لیکن چند سال بعد وہ لڑکی سارے احسان بھلائے رو گئی۔ نفرت آمیز لہجہ اس بات کو گواہ تھا کہ وہ اس لڑکی سے شدید نفرت کرتا تھا جس نے اس کے باپ کا قتل کیا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو، بہت مشہور تھے وہ، برہان شیخ نام تھا ان کا۔ وہ جو اب تک صرف سن رہی تھی، اس نے جھٹکے سے احتشام کو دیکھا۔ ہاں، وہ مشابہت اسی انسان کی تھی۔ احتشام برہان شیخ کا بیٹا تھا۔ جب یہ خبر ملی تو میں 19 سال کا تھا۔ میری ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اذیتناک دن تھا۔ میں نے ان 5 سالوں میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پر میں ناکام رہا ہوں۔ میری بیوی اور میری ماں چاہتی ہیں کہ میں اب اس کیس کو اللہ کی عدالت میں چھوڑ دوں، پر میں کیوں چھوڑوں جب اللہ نے مجھے حوصلہ دیا ہے؟ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ سائرہ نے اپنے ہونٹوں پر آتی تلخ مسکراہٹ کو بمشکل روکا تھا۔ کیا یہی کہ وہ لڑکی بھاگ گئی؟ سب کچھ لوٹ قسمین اور مینیجر نے سب بتایا۔ تو آپ کب تک یہ کیس لڑیں گے؟ ممکن ہے وہ لڑکی اب اس دنیا میں ہی نہ ہو۔ اس سے احتشام پر ترس آیا۔ میں جب تک ڈھونڈوں گا، جب تک میں تھک نہیں جاتا، جب تک میرے حوصلے اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ سائرہ نے اس کی بات پر صرف ہاں میں سر ہلایا۔ رات باتوں اور اپنی زندگی کے سیاہ پہلوؤں کو سوچتے کب گزری دونوں کو ہی علم نہ ہوا۔ آئے میں آپ کو ٹیکسی میں بٹھا دوں، پھر اپنے لیے بھی ٹیکسی دیکھنی ہے۔ کھڑے ہوتے احتشام نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مین روڈ سے کچھ قدم کے فاصلے پر تھے۔ سائرہ اور احتشام دونوں نے اپنی گاڑی لاک کی۔ سائرہ نے احتشام کے چہرے کو دن کی روشنی میں دیکھا۔ وہ برہان شیخ سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔
وہ برہان شیخ جیسا درندہ نہیں تھا، وہ گزری رات میں اندازہ لگا چکی تھی۔ احتشام نے بھی اس کا چہرہ دیکھا، وہ شکل صورت سے بہت عام سی لڑکی تھی، اس کا چہرہ اتنا پرکشش بھی نہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھا، وہ شکل صورت سے بہت عام سی لڑکی تھی، اس کا چہرہ اتنا پرکشش بھی نہ تھا کہ ایک بار دیکھنے کے بعد انسان دوبارہ دیکھنے کی طلب کرتا، پر وہ عورت عظیم تھی، یہ اعتراف احتشام نے اپنے دل میں کیا تھا۔ سنیں، اپنی گاڑی سے ایک فائل نکال کر وہ سائرہ کے پاس آیا۔ جی، یہ تصویر رکھیں، آپ کی لیڈیز بوتیک ہیں اور کارخانے، تو ممکن ہے کہ یہ لڑکی کبھی آپ کو ملے۔ اگر ملے یا دیکھے تو یہ میرا کارڈ ہے، مجھے انفارم کر دیجیے گا، اسے میں آپ کا مجھ پر احسان سمجھوں گا۔ کلثوم نام ہے اس کا۔ احتشام نے ایک 15-16 سالہ لڑکی کی تصویر اس کی جانب بڑھائی۔ وہ لڑکی دکھنے میں بے انتہا خوبصورت اور معصوم تھی۔ سائرہ نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا، وہ تصویر اس کی اپنی تھی۔ ضرور، مسکرا کر اس نے احتشام سے تصویر تھام لی۔ احتشام نے اسے ٹیکسی میں بٹھاتے اس سے پھر کہا کہ اگر کبھی بھی اس کو یہ لڑکی ملے تو وہ اسے انفارم کرے، جس پر اس نے ہاں کہا۔ ٹیکسی چل پڑی تو اس نے کھڑکی سے احتشام کو دیکھا، جو اب اپنے لیے ٹیکسی تلاش کر رہا تھا۔ پھر ٹیکسی کی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے کود کر پچھلے لان میں نکلی اور برہان شیخ کی آمد پر جو ملازم بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے وہ آرام کرتے رہ گئے اور وہ دیوار پھلانگ گئی۔ وہ فارم ہاؤس کی مخالف سمت بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگلی جھاڑیوں سے گزرتے روڈ کے قریب آ گئی۔ اس دوران اس کا دوپٹہ آدھا چیرتا ہوا جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ بازو کا آستین پھٹتے بازو زخمی ہو گئے۔ اس کے پاؤں پر کانچ چبھا، وہ تڑپ کر وہیں بیٹھ گئی۔ پھر اس برے سے کانچ کو پاؤں سے کھینچ کر نکالا اور پھر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے غور سے اس کانچ کو دیکھنے لگی اور پھر چلاتے ہوئے اپنے حسین چہرے پر چھوٹی جگہ بھی ایسی نہ بچی تھی جو خون میں نہ رنگی ہو۔ کانچ کے ٹکڑے کو پھینکتے کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ ایک قدم ہی آگے بڑھی کہ روڈ کی دوسری جانب سے آتی گاڑی سے ٹکرا کر وہیں گر گئی۔ گاڑی میں بیٹھا نوجوان حواس باختہ ہو کر باہر آیا اور اپنے سامنے خون میں لت پت بہت عجیب حالت میں اس لڑکی کو دیکھتے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بنا کسی دیری کے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ پولیس کیس ہے، ساتھ ہی ریکویسٹ پر علاج شروع کیا۔ پولیس نے آ کر بیان لیا تو اس نوجوان نے بتایا کہ وہ اسے کس حالت میں ملی ہے۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر باہر آئے تو پولیس والے اور وہ نوجوان ان کی جانب بڑھا۔ ان کی کسی نے بہت بری طرح سے حالت کی ہے، جگہ جگہ سے بہت زخمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کی آنکھوں کے سامنے سایہ چھا گیا۔ ارجنٹ ان کی سرجری کرنی پڑے گی اور مکمل ٹریٹمنٹ بھی۔ تو کریے، انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ وہ نوجوان پولیس والے سے پہلے بولا۔ پہلے آپ ان کے ٹریٹمنٹ کے پیسے پے کر دیں۔ ڈاکٹر کی بات وہ اس بات میں سر ہلاتے مڑ گئے۔ وہ کسی صورت ایک اور جان ایسے جانے نہیں دے سکتا۔ دل شدت تکلیف سے بلکنے لگا تھا۔ پولیس والے نے مشکوک نظروں سے اس نوجوان کی پشت کو گھورا۔ ٹریٹمنٹ کے 2 دن بعد اسے ہوش آیا، پر ڈاکٹر نے کسی بھی طرح کے سوال اور ذہنی دباؤ دینے کے لیے منع کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ 15 دن بعد پولیس والوں کے بار بار بولنے پر ڈاکٹر نے انہیں اجازت دی۔ پٹی اب بھی اس کے چہرے پر بندھی تھی۔ پولیس والوں کے کسی سوال کے جواب وہ کیا دیتی؟ اس نے تو اپنا نام بتانے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ اسے یاد نہیں۔ پولیس والے جو پوچھتے اس کے جواب میں وہ صرف یہی کہتی کہ نہیں پتا۔ وہ نوجوان بھی پولیس والوں کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا۔ اس نوجوان سے پہلے ہی تفتیش کی جا چکی تھی۔ 3 مہینے بعد اس کے چہرے سے پٹیاں اتری۔ ایک بار پھر پولیس والے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اس لڑکی کی تصویر لے کر اخبار میں چھپواؤ تاکہ اس کے گھر والے ایسا مت کریں۔ وہ نوجوان پولیس والے کی بات کاٹتے بولا۔ پولیس والے نے اسے آئی برو جھکا کے دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ اویس۔ مسٹر اویس، پولیس کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور پھر اس کے مجرموں کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ غصے سے کہتا پولیس والا واپس مڑ گیا۔ اگر آپ کو مجرموں کو ہی ڈھونڈنا ہے تو میری بہن کے مجرموں کو ڈھونڈیے۔ پولیس والے نے واپس اسے چونک کر دیکھا۔ تمہاری بہن کے مجرم؟ 3 مہینے پہلے میری 17 سالہ بہن کے ساتھ بہت غلط حرکت کی گئی تھی اور اس کے مجرموں نے اس کو مار دیا تھا۔ اب تک اس کے مجرم نہیں ملے، بلکہ آپ لوگوں کی فضول تفتیش کی وجہ سے میری مرحوم بہن لوگوں کے لیے تبصروں کا دلچسپ موضوع بن گئی ہے۔ بولتے ہوئے اویس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ پولیس والے کو بھی چپ لگ گئی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اپنا نام تک نہیں جانتی تو گھر والوں کو کیسے جانے گی؟ اس پر اس کا چہرہ بھی بدل چکا ہے۔ اگر اس کی یادداشت نہ جاتی یا اس کا چہرہ نہ بدلتا تو ممکن تھا کہ اس کے گھر والے اسے تب بھی نہ قبول کرتے، پر اب تو وہ نام اور پہچان بھی کھو چکی ہے۔ اس طرح تو اس کی تصویر اخبار میں شائع کرنے سے اس کی باقی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے؟
اس پر رحم کریں۔ بولتے ہوئے لمبا چوڑا نوجوان رو دیا۔ اس کی باتیں کچھ لمحوں کے لیے پولیس والوں کو بھی سن کر گئی۔ وہ تو بس اس کیس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے کہ باتیں کچھ لمحوں کے لیے پولیس والوں کو بھی سن کر گئی۔ وہ تو بس اس کیس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے دارالامان میں بھیج دیتے ہیں۔ پولیس والے نے اس کی بات کی حامی بھرتے رضامندی دی۔ نہیں، جس جگہ آپ نام لے رہے ہیں وہ جگہ کی اصلیت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مسٹر اویس۔ اب کہ وہ پولیس والا چبھا کر بولا، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میری لیڈیز بوتیک جہاں بے سہارا عورتیں کام کے ساتھ ساتھ رہائشی بھی ہیں، یہ لڑکی ان کے ساتھ رہ لے گی، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لڑکی آپ کے پاس محفوظ رہے گی؟ آپ جب چاہیں آ کر پوچھ اور دیکھ لیجیے گا۔ پولیس والے نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک طرف یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ لڑکی صحیح طرف چلی جائے گی، دوسری طرف اس کیس سے فراغت بھی مل گئی۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اچانک آ سکتے ہیں۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط، لڑکی کی کسٹڈی اویس کو دے دی گئی۔ وہ اپنی پہچان مٹا چکی تھی۔ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس نے برہان شیخ کے ساتھ جو ہالی ووڈ فلم دیکھی تھی وہ اسے سمجھ تو نہیں آئی تھی، پر اس نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ ایک لڑکی اپنے دوستوں کو بری طرح سے ختم کر کے خود کو اتنا زخمی کر لیتی ہے کہ پولیس والوں کو اس پر شک نہ گیا۔ یہاں اس نے بھی وہی کیا، پر اس کے ساتھ کچھ الگ ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ہی بدل چکا تھا اور وہ اپنی پہچان بھی مٹا چکی تھی۔ وہ اویس کے کارخانے میں بے سہارا عورتوں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ کلثوم سے سائرہ بن چکی تھی۔ وہ ایک بے بس لڑکی سے ایک مضبوط لڑکی بن چکی تھی، جو اب اتنا حوصلہ رکھتی کہ اپنی جانب اٹھنے والی غلیظ نظروں کو نوچ لے، پر اب اس کی جانب کسی کی نظر نہیں اٹھتی تھی، کیونکہ اب وہ حسن گلاب کا پھول نہیں رہی۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ اویس کی نظریں خود پر محسوس کرتی تھی، پر ان نظروں میں وہ کبھی غلاظت نہ دیکھ سکی ہو چکی تھی۔ اویس نے وہاں کی بزرگ خاتون کے ذریعے اسے نکاح کا پیغام پہنچایا، جسے وہ منع کر گئی، کیونکہ اویس کوئی بہت اچھے کردار کی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، اور وہ تو، لیکن اویس کے اصرار اور باقی عورتوں کے سمجھانے پر اس نے رضامندی دے دی۔ شادی کے بعد اویس اس کی توقع سے بہترین شوہر ثابت ہوا۔ اس نے پوچھنا تو دور، کبھی اس کے ماضی کا ذکر تک نہ کیا، یا وہ جانتا تھا پوچھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ سائرہ کو کچھ یاد نہیں۔ آنکھیں کھولتے اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس حسین بچی کی تصویر دیکھی جو اسے احتشام نے دی تھی۔ وہ لڑکی کلثوم تو اب مر چکی تھی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر تصویر پر گرا۔ اس نے اس تصویر کے ٹکڑے کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ کلثوم تو 5 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ احتشام شیخ۔ اس نے احتشام کے کارڈ کو پکڑا اور اس پر لکھے اس کے نمبر کو دیکھنے لگی۔ شیخ۔ اس نے احتشام کے کارڈ کو پکڑا اور اس پر لکھے اس کے نمبر کو دیکھنے لگی۔ تم ایک اچھے انسان ہو احتشام، میری اللہ سے دعا ہے کہ تم جلد تھک جاؤ، وہ تمہارے حوصلے جلد توڑ دے۔ میں تم سے کبھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی، تم اچھے انسان ہو، پر ہو برہان شیخ کے بیٹے۔ کارڈ کے ٹکڑے کر کے اس نے ہاتھ کھڑکی سے باہر کیا اور وہ ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے۔ وہ کلثوم سے سائرہ بن چکی تھی، پر وہ تھی تو کلثوم ہی۔ اپنے اندر کلثوم کو چھپائے چھپائے وہ تھک گئی تھی، لیکن کل رات سڑک کنارے اپنا آپ کھول کر اپنے اندر کی گھٹن کو نکال کر اسی سڑک کنارے چھوڑ آئی۔ اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ کلثوم ہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا آپ اور اپنا ماضی نہیں بدل سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔